بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 276. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر اس شخص کو جو بہت کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا، اثیم، گنہگار ہو. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق بتایا جو لوگ سود کھانے والے ہیں، اور ان کے انجام کا بتایا کہ کس حال میں وہ قبروں سے اٹھیں گے، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد حشر میں جو محاسبہ ان کا کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اس میں ان لوگوں کا استثناء تھا جن لوگوں نے جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، اسلام کا حکم جب ان کے پاس پہنچا تو وہ باز آ گئے. تو ایسے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جب پچھلی آیت میں یہ بیان کیا تو اس کے بعد اس آیت میں وہ لوگ جو ربا یا سود کی طرف مائل ہونے والے ہیں، تو جس سبب سے وہ سود کی طرف مائل ہوتے ہیں اس سبب کا ذکر کیا، اور وہ سبب یہ ہے کہ سود میں ظاہری طور پر مال زیادہ مل رہا ہوتا ہے. آدمی کسی کو چند روپے دیتا ہے اور اس کے عوض میں اس کو زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز انسان کو ابھارتی ہے اس بات پر کہ میں سود کا کام کروں، سود کا کاروبار کروں، یا سود لوگوں کو دوں اور لوگوں سے سود پر پیسے وصول کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی حقیقت کو اشکار کیا کہ یہ جو سود ہے، جس کو عربی میں ربا کہا گیا، اور اس کا معنی، لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سود اللہ کے ہاں کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کم کرتے ہیں، اور اتنا کم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہاں صدقات کو ربا کہا. صدقات کے لیے ربا کا لفظ، ربا کے مادہ سے لفظ ذکر کیا صدقات کے لیے، یربی، مادہ وہی ہے جو ربا کا ہے. تو اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یعنی جس چیز میں تم ربا تلاش کر رہے ہو، بڑھوتری اور زیادتی تلاش کر رہے ہو سود میں، اس میں نہیں ملے گی. زیادتی اگر چاہتے ہو کہ مال تمہارے بڑھ جائیں اور ان میں ہر طرح سے خیر اور برکت آ جائے، تو پھر وہ صدقات ہیں. مال کا صدقہ کرو، مال بڑھے گا بھی اور مال میں خیر اور برکت بھی آ جائے گی. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، سود خور کا انجام بہت برا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قلت کا شکار رہتا ہے. سود خور ہمیشہ قلت کا ہی شکار رہتا ہے. قلت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، مال کی کمی کی اس کو فکر رہتی ہے ہمیشہ، یا مال کے سلسلے میں، مال کی محبت میں، مال کی فکر میں وہ اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ باقی ہر چیز پس پشت رہ جاتی ہے. تو اس لیے کسی نے کہا کہ ہم نے دنیا میں ایسے غریب بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس مال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کوئی اور انسانوں کی قدر و قیمت، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کی مدد کرنا، رشتوں اور ناتوں کو دیکھنا اور نبھانا، کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف پیسہ ہوتا ہے، اور کوئی اخلاقیات، کوئی انسانیت، کوئی احساس، کوئی شعور، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک فقر کی قسم ہے، ایک غربت کی ایک قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ زیادہ نہیں ہوتا اور اس کا انجام قلت والا نکلتا ہے. دوسرا، سود کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں. تو وہ ظاہری طور پر بہت زیادہ نظر آنے کے باوجود بھی سود وہ برکت سے خالی ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کے اخراجات مہینے کے مثال کے طور پر وہ 20,000 ہیں، اور وہ اس میں حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال پر ہی لگاتا ہے. اس کی فیملی ممبرز، اس کے گھر کے افراد اتنے ہی ہیں، یعنی 5 ہیں مثال کے طور پر. تو یہ 20,000 میں 5 افراد کے ساتھ بہترین گزارا کر رہا ہے، خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے.
اتنے ہی افراد ایک دوسرے شخص کے گھر میں بھی ہیں اور اس کو بھی ماہانہ آمدن 20,000 ہے اس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سود کا کام بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا 20,000 سے اس کی آمدن بڑھ جاتی ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ بڑھ گئی، لیکن برکت ختم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو آفات سے نجات نہیں ملتی، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی حادثہ، کبھی کوئی نقصان، اور پھر اس کے بعد جو پیسے موجود بھی ہیں، اگر کوئی چیز ان کی لے کر آتا ہے کھانے پینے کی یا کوئی اور، اس میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ برکت دو طرح سے، ایک تو اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے بتایا، دوسری صورت یہ ہے کہ برکت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ کھانے پینے والی چیزوں میں وہ جو غذائیت اور وہ جو عافیت اور وہ جو اس کے فوائد ہیں وہ اس کو نہیں ملتے۔ رزق کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس رزق سے جو توانائی ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، یا پھر اس رزق میں اس کو کھانے کے باوجود وہ ایسی چیزیں محسوس کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو جسمانی طور پر کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ اس کے لیے بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، یا اس کو اپنی صحت کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، یا بیماری سے بچنے کے لیے، یا بیماری کے علاج کے لیے، یا اور اس طرح کی کئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو کسی نہ کسی طرف اس کا پیسہ یہ لگتا رہتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا آدمی ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ حلال کماتا ہے، حلال پر ہی رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کی برکت یہ ہے کہ چیزیں ہر چیز اپنی اپنی توانائی اور اپنا اپنا فائدہ اس کو دے رہی ہے، اور اس کو کوئی تنگی اور کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو وہ صبر بھی کر لیتا ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، تو صدقہ کرنے سے اس کو لگتا ہے کہ مال میرا بڑھ رہا ہے، اس کے دل میں جو اطمینان پیدا ہوتا ہے اور جو برکت پیدا ہوتی ہے، اور اس برکت کی وجہ سے جو آفات ٹلتی ہیں، جو مصیبتیں اور پریشانیاں اس سے دور ہوتی ہیں، جو بیماریاں جو آنے والی اللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ایک خوشحال زندگی اس کو نصیب کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتے ہیں اور صدقہ کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یربی صدقات میں ربا کے مادہ سے ذکر کیا۔ اس طرح سورۃ الروم میں ہے، آیت نمبر اس کی 39 ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم سود دیتے ہو لوگوں کو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں جا کے تمہارا مال بڑھے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللّٰہ، اللہ کے ہاں نہیں یہ بڑھتا۔ اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اس مال کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم کرتے ہیں، اور اللہ پھر اس کی سخت پکڑ کریں گے۔ یہ ہے ربا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰہ، اور جو تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے چہرے کی تلاش یا اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر یا اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑھنے کا جو کانسیپٹ دیا وہ زکوٰۃ اور صدقات میں ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی اور صحیح مسلم میں یہ، آپ نے فرمایا میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، اور اس میں ایک چیز آپ نے یہ فرمائی کہ لا تنقص الصدقۃ من مال ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا۔ ظاہری طور پر بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی بدولت اس آدمی کو مال بھی زیادہ دیتے ہیں، برکت بھی بڑھ جاتی ہے، اطمینان بھی بڑھ جاتا ہے، زندگی میں سکون اور چین بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا اس کا مال بڑھتا نہیں ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، گھر میں بکری تھی ذبح کی ہوئی، تو آپ نے فرمایا کچھ ہے اس میں سے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک ران، غالباً انہوں نے ران کا نام لیا، وہ پڑی ہوئی ہے، وہ بچی ہے، باقی سب ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ہے وہ بچ گیا ہے، ران نہیں بچی، جو ہم یعنی کھائیں گے وہ نہیں بچا۔ تو جو انسان خود استعمال کر لیا وہ نہیں بچا، وہ تو صرف ہو گیا۔ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا وہ بچ گیا، وہ اکاؤنٹ میں چلا گیا، جمع ہو گیا، اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہے اصل انسان کا مال۔ باقی جو کچھ دنیا میں ہے، اب دیکھیں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ہر چیز ان کی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، مال، دولت، گھر، جائیداد، کپڑے، جیولری، کچھ بھی ہے، سارا کچھ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ جو اس نے خرچ کیا اللہ کے لیے وہ اس کے ساتھ ہے، قبر میں بھی اس کے ساتھ ہے، حشر میں بھی اس کے ساتھ ہے، ہر جگہ پر وہ اس کے ساتھ ہی ہیں۔
اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا يحب كل كفار نثیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر اس شخص کو جو بہت ناشکری کرنے والا ہو۔ سود خور اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا زکوٰۃ اور صدقات میں، وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں، میں مال کو اس طرح سے بڑھاؤں گا، لوگوں کو دوں گا، زیادہ لوں گا، سود میں ملوث ہوں گا، پھر میرا مال بڑھے گا۔ تو یہ ناشکری ہے۔ اور گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو چھوڑ کر حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے۔ جب ان لوگوں کا ذکر ہوا جو سود کھانے والے ہیں اور سود کا انجام بھی ذکر ہو گیا، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سود کے بارے میں اس سے جو پہلی آیت تھی 275، اس میں 2 قباحتیں یا 2 سزائیں سود کے ذکر کی گئی تھیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتے ہیں، اس میں ہو گیا، اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کفارن اثیم کہا ہے کہ یہ سخت ناشکرے اور گناہ گار ہیں۔ جب یہ چیزیں بیان کیں تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ہی اچھے لوگوں کا ذکر بھی کر دیتا ہے۔ تو ساتھ ہی یہ کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ لوگ نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سود کی قباحت اور سودی شخص کے معاملات کے بعد یہ ایمان کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ سود کھانے والا، سود میں ڈیل کرنے والا، سود سے منسلک شخص وہ اپنے ایمان کی منافی کر رہا ہے۔ اگر واقعی اس میں ایمان ہو تو اس کا ایمان کبھی بھی اس کو سودی کام نہ کرنے دے، کبھی بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات ہی ایمان سے شروع کی، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کے ذات پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، اور ربوبیت یہ ہے کہ مجھے اللہ ہی رزق دیتے ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں حلال رزق کماؤں۔ جب اللہ رازق ہیں تو پھر اللہ کی پسند اور اللہ کی اطاعت میں اور حلال رزق کمانے میں وہ لگ جائے گا۔ لیکن جب اللہ پر ایمان ہی کمزور ہو جائے گا اور وہ کہے گا نہیں مجھے تو رزق ملے گا، سود کے ساتھ کام کروں گا، سود لوں گا تو پھر ملے گا رزق، تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص سود کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کرے، پھر سے اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، یعنی ایمان لانے کے بعد اس کا ثبوت بھی اچھے اعمال سے دیا، وہ ایسے کہ ایمان ہے کہ اللہ رازق ہے، پھر اس کا ثبوت یہ دیا کہ وہ حلال رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حلال رزق کا کمانا یہ اور حرام سے بچنا یہ بھی عبادت اور عمل صالح ہے۔ پھر اس نے نماز بھی قائم کی، یعنی نماز پڑھتا رہا۔ اب نماز پڑھنا اور سود کھانا یہ بھی دونوں منافی چیزیں ہیں۔ نماز پڑھنے میں بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے کہ یا رب آپ ہی ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، سب کچھ آپ کرنے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں رزق ہے، آپ کے ہاتھ میں کشادگی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا بندہ اس طرح دولت کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں کبھی بھی غیر شرعی چیز کی طرف نہیں جاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ اور یہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ دینا یہ بھی سود کے منافی ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اور جن لوگوں پر خرچ کیا جا رہا ہے ان سے کوئی بندہ عوض اور بدلہ نہیں لیتا۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں تم اگلے سال مجھے بھی کچھ نہ کچھ دو گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سود کے بالکل اپوزٹ ہے۔ سود میں بندہ کسی کو دیتا ہے اور اس سے لینا چاہتا ہے اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے، غیر شرعی اور حق جو نہیں ہے وہ لیتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ میں کیا کرتا ہے؟ بس دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا اور بات ختم، اللہ سے امید رکھتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کیا، ایمان، عمل صالح، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ 4 کام جو کہ اصل میں آخری 2 کام عمل صالح میں ہی آ جاتے ہیں، اور عمل صالح ایمان کا حصہ ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ملے گا۔ اجر کیا ملے گا؟ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا، بہت زیادہ اللہ کی طرف سے اللہ کی خوشنودی ملے گی، رحمتیں ملیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ انجام کے طور پر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو ان کو اجر ملے گا، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، یعنی ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ کیا بنے گا میرا قبر میں، میرا حشر میں کیا بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے ان کو خوف نہیں ہوگا، وہ تو خیر پر رہے، ایمان پر رہے، عمل صالح کرتے رہے، نماز انہوں نے قائم کی، زکوٰۃ انہوں نے دی، کوئی خوف نہیں ہوگا، بالکل اطمینان کے ساتھ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے، موت کے لیے تیار ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. وہ ماضی کے معاملے میں اپنے پاس کے سلسلے میں وہ پریشان نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے پاسٹ میں کیا کیا تھا. عاملوا الصالحات، اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ. پاسٹ میں، ماضی میں انہوں نے عمل صالح کیے، نمازیں پڑھی اور زکوٰۃ ادا کی، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ مطمئن ہوں گے. ان کو غم نہیں ہوگا. ان کو یہ ہوگا کہ ہم نے کوئی برا نہیں کیا. ہاں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کر لی، تو اس توبہ پر بھی وہ مطمئن ہوں گے. کوئی غم نہیں ان کو ہوگا. ان کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. تو یہ سود کے مقابلے میں، سود خور کے مقابلے میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیاوی کوئی پریشانی نہیں. سود خور کو مستقبل کا خوف سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ بندے نے پیسے نہ دیے تو بس میں گیا. اگلا خوف یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر تھوڑا بہت بھی اس میں ایمان یا اسلام ہے تو وہ اس چیز سے تو ڈرتا ہے نا کہ یہ حرام ہے. اب اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا قبر میں پتہ نہیں کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا. خوف ہی خوف، خوف ہی خوف. اور اسی طرح ماضی کا بھی اس کو غم ہوتا ہے. غم یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ گناہ کیا، فلاں کیا، سود اس کو بھی دیا، اس سے بھی لیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا. تو اس کی زندگی بے چین گزرتی ہے. سکون ہی جب نہیں ہے تو پیسے کو کیا کرنا ہے. دوسری طرف وہ بندہ جو ایمان، عمل صالح، نمازی اور زکوٰۃ دینے والا ہے، اس کو سکون ہی سکون ہے. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی مستقبل کی کوئی فکر نہیں، کوئی ماضی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہیں اصل لوگ جو انجام کے اعتبار سے دنیا میں بھی بہتر ہیں، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شمار کر لیں. اللہ ہمیں خالص ایمان نصیب کریں، عمل صالح نصیب کریں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ یہ ہم میں ودیعت کر دیں اور ہمیں اس کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہر حرام سے ہمیں محفوظ کر لیں اور بچا لیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.